لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سال کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہیں سخت گرمی کے اور کسی چیز کو جلانے کے۔ اس مبارک مہینے میں
ان نیک کاموں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے مسلمان بندے کے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کا نام ہی رکھ دیا رمضان۔ پچھلے جمعے کو جن حضرات نے یہاں جمعہ پڑھا تھا، بیان سنا تھا، ان کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ رمضان المبارک میں کرنے کے بڑے بڑے نیک کام ہیں، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی شیاطین کو اپنے نظام کے مطابق باندھ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے والے بندوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ اس مبارک مہینے کا پچھلے جمعے کو جو سب سے بڑا عمل بتلایا تھا، وہ سب سے بڑا عمل روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتلایا تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت اور تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ کئی بار اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے بندے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ بندہ گناہ کے کاموں سے بچ جائے اور نیک کام کرنا شروع کر دے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ بندے کے اندر، مومن اور مسلمان کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ اللہ اور بندوں کے حقوق کو انجام دینے والا بن جائے اور ان کاموں سے بچ جائے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا بندوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا سب سے بڑا مقصد بندے کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل اس مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھنا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا عمل ہے فرض نمازوں کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا۔ مسلمان 11 مہینے میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہے، بسا اوقات سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے باقی 11 مہینے میں فرض نمازوں کی پابندی بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔
مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ جمعہ نماز پڑھتے ہیں سال بھر، الحمدللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے وہ 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی فرض نماز کے بعد تراویح کی نماز جس میں 20 رکعت ہوتی ہے اور 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس کے اندر بھی مسلمان آ کر کے خوشی خوشی کھڑا رہتا ہے، حافظ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اور پورے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا سب سے اہم عمل ہے۔ فرض نماز تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، واجب نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ سنت نماز ہے۔ اس سنت نماز کو بھی 1.5 گھنٹہ کھڑے رہ کر کے اللہ کی توفیق سے ہم انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا بیچ میں روزے کے تعلق سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے مسلمانوں کے یہاں مبارک ہے، مقدس ہے، اسی طرح دوسرے دھرم اور دوسرے مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی اس مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب تو کچھ حالات اور انداز کے ہو گئے، ورنہ پہلے زمانے میں روزے دار آدمی اگر کہیں آ جاتا تھا تو غیر مسلم لوگ بھی اس کے سامنے کھانا پینا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کے روزے کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک یہودی جو مسلمان نہیں تھا، اس نے اپنے لڑکے کو بازار کے اندر کہیں کھاتا پیتا دیکھ لیا تو اس کو پکڑ کر کے اس کے 2-3 تھپڑ لگا دیے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں دن کے اندر وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور تو برسر عام اور برسر بازار اس طرح کھاتا اور پیتا ہے۔ اس نے 2-3 تھپڑ مارے، وہ بچہ تھا چلا گیا، باپ بھی چلا گیا۔ اسی ہفتے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے اڑوس پڑوس میں اللہ والے کوئی رہتے تھے، نیک بندے رہتے تھے، انہوں نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا جو اقرار نہیں کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہیں، پھر بھی وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا تو یہودی تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگا روزے کی حالت میں نے کھایا پیا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں نے کھایا پیا، میرے باپ نے 2-3 تھپڑ لگا دیے، میں نے اپنے باپ کے تھپڑوں کے اوپر صبر کر لیا، اور آئندہ کے لیے میں نے یہ طے کر لیا کہ اب دن کے اندر میں کبھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ 4-5 روز کے بعد میرا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت میں ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا تم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو۔ لڑکا کہتا ہے میرے اوپر سکرات کا عالم تھا، موت کا وقت قریب تھا، میں نے پورا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے مرتے وقت میں کلمہ پڑھا،
اللہ نے اس روزے کے احترام کی وجہ سے کلمہ پڑھوایا اور اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ تو میرے بزرگوں، روزے کے احترام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، اگر ہم پورے مہینے کا روزہ رکھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ میں کتنا اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری طرح بھی اس کو پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میری زیارت اور میرا دیدار ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے یہاں روزہ رکھنے کا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ ماہ مبارک اللہ ہمیں بار بار عطا فرما رہا ہے، تو اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کر کے سب سے پہلے نمبر پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب تو دن بھی چھوٹا ہو گیا اور ٹھنڈا دن ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھ کر کے ہم دن میں 4-5 گھنٹے کام کر لیں گے تو بھی روزے کی وجہ سے ہمیں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی، اور بہت سے مسلمان اس طرح کرتے بھی ہیں۔ تو 2 عمل بتلائے میں نے آپ کو، پہلا عمل اس مبارک مہینے کا روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز تراویح کی ضرور پابندی کریں، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تیسرا عمل جو رمضان المبارک میں اور غیر رمضان المبارک میں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں وہ عمل انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کو اور قرآن کریم کو کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا رشتہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میں آتے تھے اور میں ان کے ساتھ دور سنانے کا اہتمام کرتا تھا۔ کن کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور اور قرآن کریم کا آموزہ سنا رہے ہیں۔ اس لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم ہمارے دلوں کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم پورا ایک ساتھ لوح محفوظ پر نازل کیا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کی برکت سے وہ پوری زندگی اچھی زندگی گزاریں گے۔ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کی برکت سے ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، جس میں نصیحت ہے اور کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، روحانی اعتبار سے بھی شفا ہے ان کے سینوں کی بیماریوں کے لیے، اور ظاہری اعتبار سے جو بیماریاں ہیں ان ظاہری بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے۔ یہ تیسرا عمل ہوا۔ چوتھا عمل، اس پورے مہینے میں
30 دن ہوتے ہیں، 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو 10 دن 3 عشرے ہو جائیں گے۔ اس میں پہلے عشرے کی کیفیت الگ ہے، دوسرے 10 دنوں کی کیفیت الگ ہے، تیسرے 10 دنوں کی کیفیت الگ ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ہے۔ کس کا ہے؟ رحمت کا، یعنی اس پہلے عشرے کے اندر اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر رحمتیں نازل ہوتی۔ حدیث میں ایک دعا آئی ہے، قرآن میں بھی ہے، پہلے عشرے میں وہ دعا زیادہ کرنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ بتا دیتا ہوں، میرے رب، رب بھی میرے اللہ، میرے رب، اغفر میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحم اور میرے اوپر تو زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل فرما، رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے زیادہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں، آخرت میں تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا، رحمت نازل کرنے والا نہیں۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس لیے رحمت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں کی معافی کا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے، آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ اب سنو، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جو بندے رحمت کے مستحق ہوں گے وہ اگلے عشرے میں مغفرت کے بھی مستحق ہوں گے، اور جو بندے مغفرت کے مستحق ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے جہنم سے چھٹکارے اور جہنم سے خلاصی کے بھی مستحق بنیں گے۔ اس لیے پہلے عشرے کی بھی قدر کریں، دوسرے عشرے کی بھی قدر کریں، تیسرے عشرے کی بھی قدر کریں۔ 4 کام کرنے، کتنے کام؟ 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے، 4 کام اور کرنے ہیں۔ پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے پورے رمضان میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کتنا گناہ ہے اللہ ہی جانتا، ہمیں تو کچھ پتا نہیں۔ 11 مہینے پوری زندگی آزادانہ گزری ہے۔ کیسی گزری ہے؟ نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وقت کے اوپر نماز ملی تو پڑھ لی، نہیں ملی جی میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں جی میں آیا تو نمازوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ شرک کے بعد، کس کے بعد؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کس کا؟ اللہ کے حقوق میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور بندوں کی طرف آئیں گے، بندوں کے حقوق کی طرف آئیں گے تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو گناہ بہت ہوتے ہیں، اس لیے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، جمعے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ضرور ترس آئے گا، اور اللہ اپنے حقوق کے سلسلے میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی اللہ ضرور معاف فرمائے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے وقت میں
اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور اگر عربی میں کہیں تو اور اچھا ہے، حدیث میں دعا سکھلائی گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر، اگر یہ پورا جملہ آپ کو یاد نہ ہو، صرف اتنا کہہ لیں، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ یہ دو کام، کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا اور استغفار کرنا. تیسری چیز، اللہ سے جنت زیادہ سے زیادہ مانگنا. اے اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمارے والدین کو عطا فرما دے، گھر والوں کو عطا فرما دے، پوری امت کو جنت عطا فرما دے. جو مسلمان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، جو مسلمان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں پہلے قبول فرماتے ہیں. اس لیے دوسروں کے حق میں بھی دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور سے جن لوگوں کے ہمارے اوپر احسان ہیں، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو تیسرا کام کیا بتلایا؟ اللہ سے جنت زیادہ سے زیادہ مانگے. اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. چوتھا کام، جہنم سے پناہ چاہیں. اے اللہ جہنم کے اندر تیرا عذاب ہے، تیری آگ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے عذابات تو نے اس کے اندر تیار کر کے رکھے ہیں. ہم اس سزا کو، اس عذاب کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہم سے جو تیرے حقوق کے اندر غلطیاں ہوئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما کر کے جہنم سے بچا لے. تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. روزہ، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، تینوں عشروں کی الگ الگ کیفیت ہے تو اس اعتبار سے الگ الگ دعائیں. اور چار چیزیں آپ کو اور بتلائی. پانچویں چیز، آخری عشرہ، اس کے اندر ہر مسلمان کو اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کس کی؟ اعتکاف کرنے کی. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے 10 دن کے لیے پڑ گئے ہیں، اللہ سے اپنی بھی معافی مانگے اور ساری امت کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کیا کرنے کی؟ راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ 5-6 موٹی موٹی چیز ہیں. ان میں سے جو پہلی چیز روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. ایک تو روزہ، شریعت نے جو ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم دن میں کھائے نہیں، پیے نہیں، بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا نہ کریں. یہ 3 کام، ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے. زبان سے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، زبان سے ہم کسی کی برائی نہ کریں، آنکھ سے ہم غلط چیزیں نہ دیکھیں، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. کان سے ہم غلط چیزیں نہ سنیں، گانے نہ سنیں. آج کل گانا سننے کے، غلط چیزیں دیکھنے کے آلات ہماری جیبوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی روزے کی حالت میں آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا بھی ہم روزہ رکھیں گے تو صحیح معنی میں روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہوگا اور ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی اور تقویٰ کی صفت دل کے اندر کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی. یہ 5-6 موٹے موٹے کام آپ حضرات کو بتلائے ہیں. اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اندر ان کاموں کی صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ جس طرح رکھنا چاہیے اللہ اسی طرح روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بہت سے ساتھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں یا اور کوئی دوسرا معمول جانتے نہیں
کے اندر بیٹھ کر کے وہ دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مساجد میں ویسے بھی دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے مسجدوں کے اندر شور و غل کرنے سے، دنیا کی باتیں کرنے سے ہم کو مکمل طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر جہاں قیامت کی اور بہت ساری علامتیں بتلائی گئی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت قریب آئے گی تو لوگ مسجد سے باہر جیسے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کے اسی طرح دنیا کی باتیں کریں گے۔ اس لیے مسجدوں کا ادب و احترام رکھیں، قرآن کا ادب و احترام رکھیں، روزے کا بھی ادب و احترام رکھیں، اور صحیح معنی میں ان نیک کاموں کو جس طرح انجام دینا چاہیے اس طرح انجام دینے کی ہم کوشش کریں۔ اگر اس طرح کوشش کریں گے تو اس ایک مہینے کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے 11 مہینے کے اندر بھی ہم کو نیک اعمال کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو حضور نے گارنٹی دی ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ نیک اعمال کے ساتھ گزار لیتا ہے، اس کے باقی 11 مہینے بھی نیک اعمال کے ساتھ گزریں گے۔ تو یہ 4-5 کام ہیں، ان 5-6 کاموں کے بارے میں خوب سمجھیں اور سمجھ کر کے یاد رکھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم لوگ عام طور سے زکوٰۃ نکالنے کا، فطرہ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم پورا حساب لگا کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، نقدی کتنا ہے، پورے کا پورا ایک مرتبہ حساب لگا لیں، پھر کئی سال تک وہ یاد رہ جاتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ملا کر کے اس کا حساب یاد رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحیح حساب لگائیں، اور صحیح حساب لگانے کے بعد صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے، حدیث میں ہے، کیا ہے؟ جو آدمی صحیح زکوٰۃ نکالے گا اس کا مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا اور کبھی غلط جگہ نہیں لگے گا۔ اس کا مال ہلاک نہیں ہوگا اور کبھی غلط جگہ نہیں لگے گا۔ اس لیے جیسے صدقۃ الفطر ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے تو ہمارے مال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ حساب آپ کو معلوم ہے، اس کا حساب لگا کر کے صحیح جگہ، جیسے حساب لگانا ضروری ہے اسی طرح صحیح جگہ تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس مدارس کے لوگ بھی آتے ہیں، فقراء بھی آتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی کچھ فقیر غریب لوگ ہوں گے، پڑوسیوں میں بھی ہوں گے۔ رمضان المبارک میں ہم ان کے بچوں کا، یتیم بچوں کا بھی خیال رکھیں، مدرسوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کے اس مدرسے کے اندر الحمدللہ اس سال جو سالانہ آمد اور سالانہ خرچ ہے وہ تقریباً 1,17,00,000 کے قریب ہے۔ عام مسلمانوں کے بجٹ سے ہی مدارس چلتے ہیں۔ حکومتیں جو نظام نہیں چلا سکتی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج عوام کے چندے سے اتنے بڑے بڑے ادارے اور عوام کے چندوں سے اتنا دین کا بڑا بڑا کام ہو رہا ہے۔ آپ حضرات تھوڑی قربانی دیں گے، انشاءاللہ ان کے اندر اور ترقیاں ہوگی۔ یہ ترقی کریں گے، ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے۔ اور میں تو آج کل ہر جگہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے ایسی جگہ بھیجیں جہاں دونوں تعلیموں کا انتظام ہو۔ اگر صرف سرکاری اسکولوں کے اندر ہم نے بھیجا اور دینی تعلیم کا وہاں انتظام نہیں ہے کسی جگہ، اور بچہ مکتب میں بھی کسی جگہ نہیں جا پا رہا ہے، مدرسے میں بھی نہیں جا پا رہا ہے، وہ 12ویں پاس کر کے ڈگریاں حاصل کر لے گا اور پوری زندگی اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی جگہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر، مغربی راجستھان کے مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ اسکولی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور اس کو منظم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آپ دل کھول کر کے تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ادارے ترقی کریں گے، ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ دینی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب پیدا فرمائیں گے۔ نماز کے بعد میں جن لوگوں کی رسیدیں یہاں قرب و جوار کے لوگوں کی رسیدیں بنی ہوئی نہیں ہیں، وہ یہاں اپنی رسیدیں بنا لیں اس مدرسے کی۔
اور دوسرے حضرات بھی بنانا چاہیں تو نماز کے بعد اپنی اپنی رسیدیں بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں فریضے کے لیے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آگے جگہ خالی ہے, ساتھی صفیں پر کر لیں. پیچھے ساتھی وضو خانے میں بیٹھے ہوئے, اندر صفیں خالی ہیں, آپ آگے آتے رہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.